اور بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جس طرح نبی کریم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جہاں اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ سے آج مطالبہ کرنا ہے کہ ہم نے تمہاری تمام غلطیوں پہ پردہ ڈال دیا، تمہارے تمام مظالم پہ پردہ ڈال دیا، لیکن آج مسلم امہ اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تم سے اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ اپنے شاہین اور گوری جو ہمارے ایک میزائل ہیں، یہ تم اسرائیل پہ تاک دو۔ جی میں اس وقت موجود ہوں کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں، جہاں وکلا برادری، تاجر اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ احتجاج جماعت اسلامی کی جانب سے طوفان الاقصیٰ کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر اسرائیل کے اقدامات کے خلاف اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے طور پر منظم کیا گیا ہے۔ یہاں موجود شرکا فلسطین کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں اور عالمی برادری سے انصاف اور اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج 7 اکتوبر وہ دن ہے جس دن 2 سال پہلے ظلم اور جارحیت کی ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جس کی مثال پوری دنیا میں آج تک نہیں مل سکی، جس میں نہتے مظلوم لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے ایک ایسے جیل بنا دیا گیا فلسطین کو جہاں تک کسی عام انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ وہاں موجود ہاسپٹلز کو تباہ کیا گیا، وہاں موجود تمام ڈاکٹرز کو جان بوجھ کے قتل کیا گیا، وہاں موجود صحافیوں کو قتل کیا گیا، پوری دنیا سے ان کا رابطہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو ایک ایسی جیل میں تبدیل کر دیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ فلسطین میں مسلسل بمباری جاری ہے، دن اور رات بمباری جاری ہے، اور تقریباً 68,000 لوگ اس کے اندر مارے جا چکے ہیں، جس میں 20,000 کے قریب بچے ہیں اور عورتیں ہیں اور مرد ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مساجد تباہ، اسپتال تباہ ہو چکے ہیں، ساری کی ساری بربادی ہے۔ ایسی بربادی دنیا نے اپنی آنکھوں سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن پوری دنیا کے حکمران، مسلمان حکمران بے ضمیر ہو چکے ہیں، اور جو دوسرے حکمران ہیں وہ سازشوں میں مبتلا ہیں۔ یہ انسانیت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بچے اور جو خواتین ہیں، جس کے لیے UN چارٹر بہت چیختی ہے کہ ہم سیفٹی دیتے ہیں، اور اس کے جنگ میں ان سب کے لیے کوئی بھی اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ آج دنیا چیخ رہی ہے کہ آپ جینوسائیڈ نہ کریں۔ اور جب ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا یعنی اتنا شدت کے ساتھ میدان گرم کیا ہوا ہے، تو کیا ہم اس وقت بھی نہ کھڑے ہوں؟ اور بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ فرض ہے کہ جس طرح نبی کریم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جہاں اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج ہمارا یہاں کھڑا ہونا اسی کے مطابق ہے۔ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، ان کی جدوجہد کو، ان کی آزادی کی تحریک کو اون کرتے ہیں، اور پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ پورے صوبہ سندھ کی وکلا برادری اور کراچی بار ایسوسیشن کی وکلا برادری پاکستانی انتظامیہ سے، پاکستانی حکومت سے اور پاکستانی فوج سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ سبق سیکھیں۔ ایک تنہا سینیٹر مشتاق کس طرح نکلا اور فلسطینی عوام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس ظلم کے لیے خود کو پیش کیا۔ ہم سینیٹر مشتاق کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی جدوجہد کے اندر انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیت ہے کہ تمہیں مظلوم عورتوں، بچوں کی وہ آہیں کیوں نہیں سنائی دیتی اور ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ اس وقت ہم اتنا بے بس اور مجبور محسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم لے کے چلے جائیں تلواریں اور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ ہم وکلا چونکہ قوانین کو جانتے ہیں، ہم ان سے خود سوال کر رہے ہیں کہ UN کے جو چارٹر ہے اس کو اپنے منہ پہ دے ماریں۔ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ اس چارٹر کی حفاظت کریں، اور انسانیت کے نام پہ جو ظلم ہو رہا ہے اب یہ برداشت نہیں ہوگا۔ آپ نے فلوٹیلا کو روکا، آپ نے ظلم کی حد کر دی۔ ظلم اور جارحیت کے ان 2 سالوں میں دنیا نے فلسطین کے مظالم کو دیکھ کر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم نے ان کے لیے آواز اٹھائی، اور یہ ہم سب کے لیے شرم کا باعث ہے۔ امریکہ کو، اسرائیل کو، ان کے یاروں کو، غداروں کو جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں، کہ مسلمان آج بھی فلسطین کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی
फ़लस्तीनियों का यह खून रंग लेकर आएगा। आज वकला की जानिब से हम यहाँ खड़े थे और मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं और हम हुकूमत पाकिस्तान को मुतनब्बे करते हैं कि किसी भी किस्म की साजिश का अगर वो हिस्सा बनी, अगर फ़लस्तीनी रियासत के अलावा कोई और चीज़ कबूल की तो पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के वकला इसको कबूल नहीं करेंगे और पाकिस्तान में ऐसी तहरीक चलेगी जो इन सब को बहा ले जाएगी।